محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ مقدس اور محترم لمحات کا ایک خزانہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب زمین و آسمان میں سنجیدگی، سکوت اور غم کی لہر پھیل جاتی ہے، جب ہر سچی روح اپنے دل کو تھام لیتی ہے، ہر مومن کی آنکھیں عقیدت اور آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب کربلا کی گود فضا میں سنائی دیتی ہے، جب شہداء کا لہو کی مہک ایمان والوں کے دلوں کو بیدار کرتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور غضب دونوں قریب ہوتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہی وہ دن ہے جب اگر کسی انسان نے 5 کام کیے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی نازل ہو سکتا ہے، اس کا غصہ بھی بھڑک سکتا ہے، اور بندہ ایسی پکڑ میں آ سکتا ہے جس سے نکلنا ممکن نہ ہو۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے کو مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، مگر 5 کام ایسے ہیں کہ جب وہ محرم کے مہینے میں کیے جائیں تو وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے اور پھر اللہ فوراً پکڑ لیتا ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو نہ کوئی تعویذ بچاتا ہے، نہ کوئی دعا کام آتی ہے، نہ ہی کوئی وسیلہ دروازے کھولتا ہے۔ عذاب ایسے ہوتا ہے جو دنیا میں جلا جاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ ذرا سوچیں کہ آپ اس خطرے سے واقف ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی 5 کام ہیں جو محرم میں کبھی نہیں کرنے چاہیے؟ وہ 5 کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ کرام کی نصیحتوں، بزرگان دین کے بیانات میں سختی سے روکے گئے ہیں۔ اگر نہیں تو رک جائیے، بیٹھ جائیے، دل سے سنیے، اور اپنی زندگی کو بچانے کے لیے ان باتوں کو دل سے محفوظ کر لیجیے۔ اس لیے محرم میں 5 کام ہرگز نہ کریں، ورنہ اللہ کا غضب نازل ہو سکتا ہے۔ سال کا پہلا پڑاؤ محرم الحرام یوں تو استقبال، عبادت اور درس عبرت کا موسم ہے، مگر یہ حرمت کا تاج سر پر رکھا ہے۔ اس لیے جو عمل عام دنوں میں بھی ناپسندیدہ ہوتا ہے وہ اس مہینے میں کئی گنا زیادہ سخت اور وعید کا باعث بنتا ہے۔ آج ہم ان 5 کاموں کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں جو محرم میں ہرگز نہیں کرنے چاہیے۔ محرم میں نہ کرنے والے سب سے پہلا کام جس سے بچنا ضروری ہے وہ ہے کسی پیاسے کو پانی سے محروم کرنا۔ چاہے مانگنے والا ہم عقیدہ ہو یا اجنبی انسان ہو، بے زبان جانور جو بھی شدت تشنگی سے پانے کا سوال کرے، ہم اسے سہارا دینے کے بجائے انکار کر دیں تو ایسا انکار اللہ رب العزت کے نزدیک نہایت بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کو پانی نہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے، کیونکہ پانی پلانا محض سماجی خدمت نہیں بلکہ بندگی کی علامت ہے اور سنت الانبیاء ہے۔ جو دل اپنے رب کی دی ہوئی نعمت کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا وہ دراصل اپنی قسمت کا دروازہ خود بند کر رہا ہے۔ محرم کے ذکر کے ساتھ کربلا کی پیاس ناک شامیں دل میں ٹھیس سے پیدا ہوتی ہیں۔ شہدائے کربلا پر 3 دن تک پانی بند کیا گیا۔ اہل بیت نبوی کی معصوم بچیوں اور مجاہدین حق کو جوازیت دی گئی۔ اس کا خیال کسی بھی صاحب دل کو بے چین کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محرم الحرام میں پانی پلانے کی نیکی صرف ثواب کا ذریعہ نہیں رہتی بلکہ کربلا والوں سے محبت کی عملی دلیل بیان کرتی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں سبیلیں لگاتا ہے، راستوں پہ ٹھنڈے پانی کا انتظام کرتا ہے یا کسی پیاسے کے لبوں کو تر کیا، گویا وہ یزیدی کے ظلم کے مقابل ایک چھوٹا سا مرہم رکھتا ہے اور اللہ کے غضب سے امان کی ڈھال تھام لیتا ہے۔ سوچئے، پانی ایک نعمت ہے جو اکثر ہماری نظروں میں معمولی بن جاتا ہے، مگر صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کے لیے یہ زندگی اور موت کا فرق ہے۔ آج اگر ہم شہری سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو کیا یہ ہمارا کمال ہے یا رب کریم کی عطا؟ جب دروازے پر کوئی مزدور، کوئی ریڑھی یا کوئی نوزائیدہ جانور اپنی زبان سے پانی نہیں مانگتا، پیاس سے تڑپتی آنکھوں سے التجا کرتا ہے تو ہماری خاموشی یا انکار دراصل اس مظلوم کو نہیں بلکہ ہمیں برباد کرتا ہے۔ یاد رکھیے، ابر کرم انہی کھیتوں پر برستا ہے جہاں دوسروں کے حصے کی نمی بانٹی جاتی ہے۔ جو کنواں دوسروں کے لیے خشک کر دیا جائے اس کا پانی ایک دن اپنے وارثوں پر بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا خود کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی نسلوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کا راستہ
بہت سادہ ہے، دل وسیع کیجیے، برتن بھریے، جو بھی پیاسا دروازے پر آئے یا راستے میں ملے اسے بنا فرق کیے پانی دیجیے، چاہے آب زمزم جیسا خالص پانی آپ کے پاس نہ ہو، ایک گھونٹ عام پانی بھی دیجیے، رب کے ہاں اس کے بدلے میں زمزم کی نہریں آپ کا انتظار کریں گی۔ یہ پہلا عمل ہے جس کی ہمیں محرومی سے خاص طور پر اجتناب نہیں بلکہ اسے اختیار کرنا چاہیے، یعنی انکار سے بچنا اور عطیہ آپ کو اپنا شعور بنانا ہے۔ آج کا پیغام سادہ ہے، پیاسے کو پانی سے محروم کرنا محرم میں نہیں، کبھی بھی جائز نہیں، اور جو اس مہینے میں اس غلطی کا ارتکاب کرے وہ اللہ کے مقدس مہینے کی شان کو گھٹاتا ہے اور خدائی پکڑ کو دعوت دیتا ہے۔ محترم ناظرین، کسی پیاسے کو پانی کا ایک قطرہ عنایت کرنا بھی ثواب عظیم کا ذریعہ ہے۔ جہاں پانی بکثرت دستیاب ہو وہاں ایک پیالہ دینا ایسا ہے جیسے غلام آزاد کیا، اور جہاں پانی کم دستیاب ہو وہاں کسی کو سیراب کرنا گویا مردے کو نئی حیات بخشنے کے مترادف ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی مومن کو ایک گھونٹ پانی پلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر قطرے کے بدلے اسے 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ روز حشر جب مخلوق بھوک اور پیاس سے نڈھال، برہنہ اور بے بسی کے عالم میں کھڑی ہوگی، اس وقت پانی پلانے والے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، انہیں کوثر کا مشروب پیش کیا جائے گا اور ان کی عزت و افزائی ایسے ہوگی جیسے کوئی معزز مہمان آیا ہو جس کی خاطر میزبان خود کھڑا ہو۔ یہ حقیقت یاد رکھنا ضروری ہے، جس نے ضرورت مند پر جھوٹ بول کر، بہانہ بنا کر یہ تکبر کر کے پانی روک لیا، اس نے گویا پتھر نگل لیا۔ ظاہری طور پر شاید وہ اپنا پیٹ بھر لے گا مگر اس کے دل میں سختی اور روح میں تیرگی اترتی چلی جاتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جان نثار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں کیوں نہیں۔ صحابی نے مزید پوچھا، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، پیاسوں کو پانی پلانا یہ ایک ایسی نیکی ہے جو صدقہ جاریہ کی صورت میں قبر میں روشنی بن کر آتی ہے، روز محشر ڈھال کا کام کرتی ہے اور پل صراط پر سہارا بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا قدردان بنائے، کربلا والوں کی وفا یاد رکھے اور قیامت میں ایسی پیاس ذلت سے بچا کر کوثر کے جام عطا فرمائے، آمین۔ دوسرا کام جو محرم میں نہیں کرنا چاہیے وہ ظلم نہ کرنا۔ ظلم صرف یہ ہاتھ اٹھا کر کسی کمزور کو زخمی کرنا نہیں بلکہ کسی کی آبرو پر تہمت کا چھینٹا مار دینا، زبان کی کاٹ سے دل چیر دینا، یا عہدہ کے زور پر حق چھین لینا، یا کسی ضرورت مند کی حاجت روائی میں دانستہ تاخیر کرنا، یہ ایک لفظ کے سائے میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم میں فرمایا کہ اور ظالم یہ گمان ہرگز نہ کریں کہ اللہ ان کے کفر، ان کے حق سے بے خبر ہے، اور وہ تو اس دن کے لیے مہلت دے دیے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ محرم الحرام کیونکہ اشعار حرم میں شامل ہے، اس لیے کیے گئے اچھے یا برے اعمال کی بعض قسط مزید گونجدار ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یعنی ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن گھٹا گھوپ اندھارا بن جائے گا۔ اس دن جب اعمال کا وزن کیا جائے گا اور ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا، ظالم کے آس پاس اجالا نہیں ہوگا، وہ ٹھوکریں کھاتا، خوف سے تھر تھراتا اور اندھیرے میں راستہ ٹولتا چلا جائے گا۔ اس کے برعکس اہل ایمان اپنے نیک اعمال کی روشنی لے کر آگے بڑھیں گے اور بارگاہ رب العزت میں عاجزی سے پکاریں گے۔ حرمت والے اس مہینے میں توجہ دلائی جاتی ہے کہ نہ تلوار اٹھے، نہ طعن آمیز لفظ، نہ تہمت کی تیر اندازی، کیونکہ جو شخص بندوں کے حقوق پامال کرتا ہے وہ دراصل اختیار الہی کو للکارتا ہے، اور ایسا گستاخ دنیا میں عبرتناک رسوائی پاتا ہے جبکہ آخرت میں ذلت و عذاب اس کا مقدر ٹھہرتے ہیں۔ کسی ہمسائے کے سکون کو برباد کر دینا، کسی محنت کش کی مزدوری کو دبا دینا، یا کسی محنت کش یا
کسی معصوم کی ساکھ پر دھبا لگا دینا بظاہر معمولی حرکات لگتی ہیں، مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اصل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مومن کی تعریف مزید کھول کر بتائی کہ وہ ہے جس سے دیگر اہل ایمان اپنی جان و مال کو مامون سمجھیں۔ اس معیار کو سامنے رکھیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ کسی کو تکلیف دینے والا خواہ لفظوں سے ہو یا افعال سے، ایمان کے تقاضوں سے دور جا پڑتا ہے۔ محرم کے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے طلوعوں تلے رکھی ہوئی زبان بھی خود کو گواہی دیتی ہے کہ فلاں شخص نے آج کسی یتیم کے دل میں خنجر اتارا یا کسی بیوہ کے شعلے کی آنچ بچھائی۔ رب کریم فرماتا ہے کہ ہم روز حشر ان کے تمام اعمال گن گن کر لوہے پر لکھ لائیں گے، لہٰذا حرمت والے مہینے میں ظلم محض قابل مواخذہ عمل نہیں رہتا، بلکہ اپنے انجام کو نزدیک لانے کا تیز رفتار زینہ بن جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ خلفائے راشدین خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گلیوں میں گشت کرتے اور کسی بھی آواز کی تحقیق ہونے پر ظلم ڈھانے والے کو فوراً باز پس کے کٹہرے میں لا کھڑا کرتے۔ وہ فرمایا کرتے تھے اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ جب خلیفہ وقت اپنے اوپر اتنی کڑی ذمہ داری محسوس کرتا تو ایک عام بندے کے لیے کتنی زیادہ احتیاط لازم ہے۔ حرمت والے مہینے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں نیکی کا اجر بڑھا کر عطا ہوتا ہے، لیکن گناہ کے مواخذے میں بھی سختی بڑھ جاتی ہے۔ اسی حصول کو سمجھاتے ہوئے بزرگان دین نصیحت کرتے ہیں کہ اگر تم کسی مجبور کی مدد کرنے میں تاخیر کرتے ہو تو تم دراصل اس کے صبر کی مقدار نہیں بلکہ اپنے نصیب کی برکت گھٹا رہے ہو۔ صدی نے کہا جو شخص کسی پر دست درازی کرے گا خواہ قلم سے یا زبان سے، اللہ اس کے دل میں سختی، معاش میں تنگی، قبر میں وحشت پیدا کر دے گا۔ بس محرم کا بہترین مصرف یہ ہے کہ آدمی اپنے رویے کا جائزہ لے، زبان سے شکوہ نہ کرے، دل کو حسد سے خالی کرے، ہاتھ کو ایذا سے روکے اور قدم کو اللہ کے احکام کی حد بندی کے اندر رکھے۔ تنگ دل نہ بنو بلکہ اپنے نفس کو صدقہ کرو، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھنا بھی صدقہ ہے۔ یاد رکھیے جس نے کسی دل شکستہ کو تسلی دی، کسی بھی آواز کو آواز دی یا کسی مظلوم کا ہاتھ تھام لیا، اس نے نہ صرف اپنا نام عباد الرحمن کی فہرست میں لکھوا دیا بلکہ اپنے لیے پل صراط پر نور کا چراغ بھی جلا دیا۔ برعکس اس کے کہ جو ظلم کو فخر کا زیور سمجھ کر پہنتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اندھیرے کا لباس زیب تن کرتا ہے۔ لہٰذا آئیے عہد کریں کہ محرم الحرام کے ان بابرکت لمحات کو غنیمت جان کر اپنے کردار کو نرم، اپنی زبان کو شیریں، اپنے ہاتھ کو داد رسی کا وسیلہ بنائیں اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہم کسی کے دل کو نہ توڑیں، کسی کی عزت کو نہ اچھالیں اور کسی کی ضرورت میں رکاوٹ بنیں۔ رب ذوالجلال ہمارے قدموں کو ظلم و زیادتی کی پگڈنڈی سے ہٹا کر عدل و انصاف احسان کے اشارہ پر جما دے تاکہ قیامت کے سیاہ اندھیروں میں ہمارے سامنے ایمان کا نور روشن رہے اور ہم سرخرو ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ تیسرا کام جو محرم میں نہیں کرنا چاہیے وہ ہے غرور کرنا۔ محرم الحرام جیسے مقدس اور حرمت والے مہینے میں تیسرا کام جو ہرگز نہیں کرنا چاہیے وہ ہے غرور و تکبر، اور غرور انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ یہی بیماری ہے جس سے شیطان کو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ بنا دیا۔ یہ صرف ایک اخلاقی کمزوری نہیں بلکہ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کے ایمان، عبادات اور اعمال کو تباہ کر دیتا ہے۔ محرم جو کہ سبق، عبرت اور عاجزی کا مہینہ ہے، اس میں غرور کرنا گویا کربلا کی تعلیمات کو روندنے کے مترادف ہے۔ محرم ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی قربانیوں کا درس دیتا ہے۔ کربلا کا پیغام ہی یہ ہے کہ جھک جاؤ، عاجز ہو جاؤ، حق پر ڈٹ جاؤ لیکن تکبر نہ کرو۔
غرور یزید کا شیوا تھا، جبکہ تواضع حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت تھی۔ اس مہینے میں غرور کرنا اس عظیم سبق کی توہین ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لہو سے دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یعنی زمین میں اکڑ کر مت چلو، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے۔ غرور صرف لباس یا دولت پر فخر کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ رویہ ہے جو دوسروں کو کمتر سمجھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان دل میں یہ خیال پال لے کہ میں باقیوں سے بہتر ہوں، وہی لمحہ اس کی تنزلی کا آغاز بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ محرم جیسے بابرکت مہینے میں ہمیں اپنے دل کو غرور سے پاک کرنا ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے اور خود کو اللہ کا عاجز بندہ سمجھ کر دوسروں کی عزت کر کے انکساری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ بس اے مسلمان، اس مہینے میں جھک جانا سیکھ تاکہ اللہ تجھے بلند کرے، کیونکہ جو دنیا میں بڑائی چاہتا ہے وہ آخرت میں ذلیل ہوگا، اور جو دنیا میں جھک جاتا ہے اللہ اسے قیامت کے دن اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ غرور ترک کر عاجزی اختیار کر، یہی محرم کا سبق ہے۔ چوتھا کام جو محرم میں نہیں کرنا چاہیے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ محرم الحرام جیسے بابرکت اور حرمت والے مہینے میں چوتھا کام جو کسی صورت نہیں کرنا چاہیے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ صرف ایک گناہ نہیں بلکہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ انسان کے ایمان کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو رد کروا دیتا ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے۔ محرم کا مہینہ ہمیں سچائی، قربانی، وفاداری، اخلاص کا درس دیتا ہے۔ ایسی مقدس فضا میں جھوٹ جیسے مکروہ عمل کا ارتکاب اور روحانی طور پر نہایت سنگین جرم ہے۔ سر زمین پر حق و باطل آمنے سامنے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچائی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن جھوٹ اور مکر کے سامنے کبھی نہ سر جھکایا۔ ان کے لیے کردار کا پیغام آج بھی یہی ہے کہ سچ پر ڈٹ جاؤ چاہے جان چلی جائے۔ اس کے برعکس یزید اور اس کے کارندے جھوٹ بول کر، مکاری سے دغا دے کر اہل بیت پر ظلم کرتے رہے۔ جھوٹ ہی وہ ہتھیار تھا جس سے باطل نے کربلا کا میدان سجایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یہی اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ مومن ہر گناہ کر سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ مومن کی شان کے خلاف ہے، اور اگر کوئی محرم جیسے مہینے میں جھوٹ بولے تو وہ گویا اللہ کی حرمت کو پامال کرتا ہے۔ جھوٹ چاہے کسی بھی نیت سے ہو، تجارت میں ہو، رشتوں میں ہو، وعدوں میں ہو یا سوشل میڈیا پر ہو، یہ ہر صورت میں گناہ ہے، اور محرم میں اس کی سنگینی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کو سچائی کا مہینہ بنائیں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور وعدہ پورا کریں، دل صاف رکھیں اور سچ بول کر خود کو اللہ کے قریب کریں۔ محرم ہمیں سکھاتا ہے کہ سچ پر قربان ہو جانا جھوٹ کے ساتھ جینے سے بہتر ہے۔ اس لیے اس مہینے میں جھوٹ سے بچو تاکہ اللہ کی رحمت تم پر نازل ہو اور تم کربلا والوں کی صف میں شمار ہو سکو۔ محرم الحرام جیسے عظمت والے مہینے میں پانچواں کام جو ہرگز نہیں کرنا چاہیے وہ ہے غیبت کرنا۔ غیبت یعنی کسی کی غیر موجودگی میں اس کی ایسی بات بیان کرنا جو اگر وہ سن لے تو اسے ناگوار گزرے، چاہے وہ سچ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں فرمایا گیا، یعنی تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تمہیں یہ ناگوار ہوگا۔
محرم الحرام وہ مہینہ ہے جو ہمیں صبر، تقوی، زبان کی حفاظت اور دوسروں کی حقوق کی قدر کرنا سکھاتا ہے۔ کربلا کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ زبان سے بھی زخم پڑتے ہیں، اور جب یہ زخم عزت پر لگیں تو ان کا دکھ تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے صبر کیا، کسی کی برائی نہیں کی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ حتیٰ کہ ظلم سہنے کے باوجود ان کی زبان سے کبھی کوئی ناشائستہ بات نہ نکلی۔ غیبت صرف باتوں کی حد تک محدود نہیں، بلکہ آج کل سوشل میڈیا پر، دوستوں کی مجلسوں میں یا گھر کی گفتگو میں اگر ہم کسی کی کردار کشی کرتے ہیں، کسی کے خامیوں کا مذاق اڑاتے ہیں یا دوسروں کی کمزوریوں کو چٹخارے بیان کرتے ہیں تو ہم غیبت کے زمرے میں آ جاتے ہیں، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے، دعائیں روک دیتا ہے، دلوں کو سیاہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کی، اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے کو دوزخ سے بچائے گا۔ تو کیوں نہ ہم محرم کے اس مقدس مہینے میں اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اپنی محفلوں کو پاک رکھیں، دوسروں کے عیب چھپانے والے بنیں، نہ کہ انہیں پھیلانے والے۔ محرم میں سچائی، وفاداری اور عزت نفس کا درس دیتا ہے۔ غیبت کرنا نہ صرف دوسروں کو تکلیف دیتا ہے بلکہ خود کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ بس اس مہینے میں عہد کریں، ہم اپنی زبان کو صرف خیر کے لیے استعمال کریں گے اور غیبت جیسے ہلاکت خیز گناہ سے بچیں گے۔ اے اللہ، محرم الحرام کے بابرکت مہینے کا واسطہ دے کر ہم تجھ سے عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے دلوں کو غرور و تکبر، جھوٹ، ظلم، غیبت اور ہر قسم کے گناہوں سے پاک فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کے دل نرم، زبان سچی، نیت خالص، عمل پاک ہوتے ہیں۔ ہمیں سچ بولنے کی، عدل کرنے کی، عاجزی اختیار کرنے کی اور دوسروں کو معاف کرنے والا بنا دے۔ اے رب کریم، کربلا کے شہداء کے صدقے ہمیں حق پر ڈٹنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے اہل و عیال سب پر رحم فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو پریشان حال ہیں ان کی مشکلات دور فرما، اور جو بے روزگار ہیں ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو غیبت، حسد، کینہ، فتنہ، فساد سے محفوظ فرما، ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنا، برائیوں سے دور بھاگنے والا بنا دے۔ ہمیں معاف کر دے، ہمارے لفظوں کو ڈھانپ لے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔